اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز اساتذہ کرام، پرنسپل صاحب، طلباء و طالبات اور آنے والے معزز مہمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی اس تقریب سعید میں جو عنوان زیر باعث ہے وہ ہے ہاں ہم آزاد ہیں۔ آج بھی کام ہے اے دوست زمانے کا نظام، مکتب عشق نہیں درس مساوات نہیں، جس میں اخلاق و محبت کی فراوانی ہو، سینہ آدم خاکی میں وہ جذبات نہیں۔ میرے دائیں جانب سے آنے والی مخالف مقررہ نے سچ کو جھوٹ، صحیح کو غلط، یقین کو تشکیک، ایمان کو کفر اور نیک کو بد قرار دے کر اس ایمان کے ماحول کو پس مردہ کر دیا ہے۔ جی ہاں، پس مردہ کر دیا اس ایمان کے ماحول کو، یہ کہہ کر کہ ہم آزاد نہیں۔ جناب صدر، میں ان سے ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ کہ جن کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں، جن کے مقاصد جلیل ہوتے ہیں، جن کی نگاہ دل فریب ہوتی ہے اور جن کی ادا دل نواز ہوتی ہے، وہ ہمیشہ دنیا کو کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ پھولوں کو کھلاتے ہیں، وہ کانٹوں کو چنتے ہیں اور ہمیشہ کائنات کو حسین رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ سینہ پیٹتے ہوئے اور گالوں پر تھپیڑے مارتے ہوئے اس بات پہ لوہے کنار ہوتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں۔ جناب صدر، میرے معزز قائد حزب اختلاف اور ان کے ساتھی وہ احسان فراموش لوگ ہیں جو خدا کی نعمتوں کا کبھی بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر اس پر اپنی اہلیت کا پرچم لگا کر ناکامیوں اور پستیوں کے اندھیروں میں اتر جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بات نہیں جانتے کہ ہم ابن رشدی نہیں، ہم جابر ہیں، ہم کندی ہیں، ہم ابن خلدون تبری ہیں، ہم ابن خلدون تبری ہیں، ہم ابن سینا، ابن الحیشم، ہم البیرونی توسی ہیں۔ ہم سود بنے تو بھلے شاہ، ہم ساتھ بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے تو شاہ رتی، ہم رقص بنے، ہم بچ بنے، ہم دولہ دریا خان بنے، جب امن ہوا تو ہم اکبر کے ناٹان بنے۔ جی ہاں جناب صدر، ہم آزاد ہیں۔ جناب صدر، اگر ہم آزاد نہ ہوتے تو 1965 میں جب بھارت کے 7 گنا فوج ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی تو ہم اس کو دھول نہ چڑھاتے۔ اگر ہم آزاد نہ ہوتے تو 1998 میں بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 7 ایٹمی دھماکے نہ کرتے۔ اگر ہم آزاد نہ ہوتے تو جب 26 فروری کی شام کو DGISPR میجر جنرل آصف غفور یہ بات کہتا ہے کہ اٹس ٹائم ٹو ویٹ فار آور سرپرائز، اور 27 فروری کو ہم ابھی لندن کو زندہ